عزیزان محترم وہ دن چلے گئے کہ جب کسی کو سمجھانا، اس کو دلیل دینا اور جواب دینے کی ضرورت تھی۔ اب وہ زمانہ آ گیا، آپ نے اپنی بات کہہ دی، کہنے کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کو رکھ دیا با دلیل و با حوالہ۔ اب سامنے والا مانے یا نہ مانے اس کی مرضی۔ اب یہ سب کیا معاملہ فسانا، بیٹھو تعلیم دو، مناظرہ کرو، فلاں کرو، ڈھمکا کرو، تم لوگ رسول اللہ سے نہیں مانے تو ہم سے کیا مانے؟ جب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن کھڑے رہے اور یہ سمجھاتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے نبی اور رسول ہیں، تو پورا دن مانے نہیں۔ پھر آخرکار اعلان کرنا پڑا کہ کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے گھر سے عورتیں لاؤ، ہم اپنے گھر سے عورتیں لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں۔ عزیزان محترم، اسے اگر دوسرے الفاظ یہ کہوں تو رسول نے یہ کہا تھا کہ کل تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے حسنین لاؤں گا، کل تم اپنے گھر سے عورتیں لاؤ، میں کائنات کی سیدہ فاطمہ لاؤں گا، کل تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں علی مرتضیٰ کو لے کر آؤں گا۔ اور یہ اعلان فرمانے کے بعد پھر جب وہ میدان میں آئے تب جا کر کے نصارہ نے یہ مان لیا کہ ان سے ٹکرانا یہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مطابق، اس لیے ان سے ٹکرائیں گے نہیں، نکل جائیں گے۔ میں وہی سوچنے لگا کہ یہ نصارہ جو ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، کتنے ہوشیار اور چالاک ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کس سے ٹکرانا ہے، کس سے نہیں ٹکرانا ہے، کس کے مقابلے میں آنا ہے، کس کے مقابلے میں نہیں آنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے سامنے ایسی قوم ہے جو اپنے اخلاق و کردار و اطوار میں ایک دم یزید کے نائب بنی ہوئی ہے، ایک دم شمر کی نیابت کر رہی ہے، عمر ابن سعد کے نیابت میں کھڑی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آل محمد کے مقابلے میں کھڑے رہنا ہے۔ عزیزان محترم، تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، بہت تقریری کروائی، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ماحول بنایا گیا، کس طریقے سے ماحول تیار کیا گیا، اور یہ آج نہیں 1400 سالوں کی تاریخ ہے، 1442واں سال چل رہا ہے۔ وہ دور جو خلفائے راشدین کا گزرا اس کو نکال دیجئے، خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد فتنوں نے جنم دینا شروع کیا اور اتنی تیزی کے ساتھ بڑھے کہ اسلام کی جڑوں تک پہنچ گئے۔ یہ تو بھلا ہوا زہرا پاک کے لال امام حسین کا کہ جنہوں نے میدان کربلا میں شجر اسلام کو ایسا اینٹی آکسیڈنٹ عطا فرمایا اپنے خون کے ذریعے کہ صبح قیامت تک لاکھوں یزید اور کروڑوں ابلیس مل کے کوشش کرتے رہے اسلام کا ایک حکم شرعی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اسلام کی اصل میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کی جڑوں میں سیدی امام حسین کا مبارک لہو موجود ہے، اور اسی کا حق ادا کرنے کے لیے سید مکرم دانش صاحب قبلہ نے یہاں پر مشکل حالات میں اس پروگرام کو سجایا، اس پروگرام کو سنوارا، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ عشق علی کا وہ جام جو کبھی بارگاہ رسالت سے بٹا کرتا تھا اس کا فیضان یہاں بھی لوگوں کو ملے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیے گا عزیزان محترم اچھی طریقے سے کہ اگر آپ کے ذہن و فکر میں یہ خیال ہے کہ ذکر اہل بیت کرنے کے بعد لوگوں میں سوسائٹی میں عزت بڑی ہو جائے گی، لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے لگیں گے اور لوگ جو ہے وہ احترام سے دیکھنے لگیں گے، تو یہ امپاسبل، یہ پاسبل ہی نہیں۔
اس لیے کہ یہاں سے آپ یا علی کی آواز بلند کرو گے، وہاں سے سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے علی کے عداوت رکھنے والوں کے ووٹ کے لے کر کے، اور وہ آپ کو کہیں گے صاحب خبردار علی کا نام نہیں لیجیے۔ علی کا نام کیوں نہیں؟ کوئی ایک وجہ مجھے بتا دیں کہ علی کا نام کیوں نہ لیا جائے؟ بھائی علی کا نام ہر مقام پہ لینا اول تو میرے نبی کی سنت ہے۔ کعبے کا صحن ہو یا مسجد کا محراب ہو، بدر کا تختہ صحرا ہو یا پھر احد کی سنگلاخ چٹان ہو، خیبر کا مضبوط قلعہ ہو یا احزاب کی گہری خندق ہو، ذات السلاسل کا جنگ ہو، ذات السلاسل کا میدان ہو یا پھر بیر العلم کا کنواں ہو، ہر جہاں امت مشکل میں آئی تو رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مشکل کشا یہی ہے۔ اب اتنا واضح پیغام دینے کے بعد بھی اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنی سمجھ شریف کا علاج کر لے، ہم سے شکوہ و شکایت نہ کرے، اس لیے کہ ہم تو وہی طریقہ اپنا رہے ہیں جو سیدی رسول اللہ نے اپنایا ہوا تھا۔ شہر علم بنایا، علی کو بلاؤ یہ دروازہ ہوں گے، حکمت کا گھر بنایا، علی کو بلاؤ یہ حکمت کے گھر کے دروازہ ہوں گے۔ رسول اللہ نے سب سے بڑا قاضی شمار کروانا شروع کیا کہ علی کو بلاؤ یہ قاضیوں میں سب سے بڑے قاضی ہوں گے۔ رسول اللہ نے علم کے مینار و محراب و منبر گنانے شروع کیے تو رسول خدا نے علی کو بلایا، کہا علم کے میدان کا قطب مینار علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ رسول خدا نے جب طاقتوروں کا شمار کرنا شروع کیا تو پھر علی کو بلوایا اور بلوا کے کہا لوگوں سب کی طاقت ایک طرف ہے، علی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ تلوار سونٹ لے میدان جنگ میں تو رضوان جنت بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ میدان بدر یاد کر لیجیے، 313 صحابہ تھے۔ بھائی میری بات نمازیوں قرآن پڑھیے،
فرماتے ہیں از مشرق تا مغرب گر امام است. کون؟ میں نہیں، خواجہ فرید الدین اتار. کون؟ حضرت عمر فاروق کے شہزادے خواجہ فرید الدین اتار کہتے ہیں از مشرق تا مغرب گر امام است علی و یافتہ پسرش تمام است. کہ مشرق سے مغرب تک امامت علی سے شروع ہوتی ہے اور اس کے 11 بیٹوں میں سمٹ کے رہ جاتی ہے. آج علی سے جو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں ان سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ کبھی ہندوستان کے وزیر اعظم سے جا کے پوچھیں کہ ذات علی ہے کیا؟ ہندوستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. اگر ہندوستان کا بادشاہ معین الدین حسن چشتی سنجری ہیں تو وزیر اعظم کا نظام الدین اولیاء ہیں. خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ نظام الدین حیات کہ گویا بندہ شاہم. آج علی کے مقابلے میں، آج علی کے سامنے اور علی کے ان کے مقابلے میں اپنے گھر کے چھٹن اور مٹھن کو لا کے کھڑا رکھنے والے ذرا نظام الدین اولیاء سے پوچھیں. نظام الدین اولیاء کیا کہتے ہیں؟ نظام الدین حیات کہ گویا بندہ شاہم کمبر اولا کمینہ یا گدا باشر. نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کہ نظام الدین کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ علی کا غلام ہے. نہیں، وہ تو علی کے غلام کمبر کے بھی غلاموں کا غلام ہے. یہ نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اوصاف علی و گفتگو ممکن نہیں. علی کی تعریف مولوی کہتا ہے کہ جب بھی آتے ہو تو تم علی علی ہی کرتے ہو، تو میں کیا کروں؟ اسلام کا ایک ایونٹ، ایک پروگرام، اسلام کی کوئی ایک اسکیم بتا جس میں علی نہ ہو. اسلام کا کوئی ایک ایسی فتح بتا دو، ایک ایونٹ بتا دو، اسلام کا کوئی ایک جلسہ بتا دو، اسلام کی کوئی ایک ایسی اسکیم بتاؤ جس میں علی نہ ہو. اسلام کی پہلی اسکیم ہے، اسلام کی پہلی اسکیم ہے نماز. روزے محشر کے جام دار قوت اولی پرشد کے نماز قوت ہے نا. نماز کی اسکیم میں جب آپ تحیات میں بیٹھیں اور حاصل نماز میں پہنچیں تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد میں علی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ بولیے. حج ایک اسکیم ہے اسلام کی. بتائیے جب خانہ کعبہ میں پہنچیں گے تو علی ذہن میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جب زکوٰۃ ادا کرو گے اور اپنے 1 کروڑ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ 2.5 جب لے کے باہر نکلو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں کہ ایک دینے والا ایسا بھی تھا کہ جب مانگنے والے نے مسجد نبی میں یہ کہا پروردگار گواہ رہنا تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی کو یہ گوارا نہ ہوا، حالت رکوع میں اس کو اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف پھینک کر کے اشارہ کیا، خبردار یہ نہ کہنا کہ محمد کے دربار سے خالی لوٹا. جب تک علی ہے محمد کے دربار سے پریشان جانا. کوئی یہاں سے خالی جا نہیں سکتا. اپنی چھنگلی سے نکالی انگوٹھی جو علی رسول نے دی تھی علی کو، اس میں کیا تھا؟ یاقوت سرخ تھا. اور میں نہیں کہہ رہا، علامہ صالح کشف حنفی کہہ رہے ہیں اتنا قیمتی تھا کہ اگر وہ یاقوت سرخ بیچا جائے تو اس کی قیمت میں پورا ملک شام کر دیا. کتنی قیمتی انگوٹھی حالت نماز میں علی نے دے دی. اب سنیے، میں نہیں کہہ رہا، محب الدین طبری
ریاض النظرہ کی مناقب العشرہ میں تحریر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول کی بارگاہ میں جا کے کہا یا رسول اللہ علی نے حالت نماز میں عمل کثیر کیا ہے، کیا نماز علی رہی یا نہ رہی؟ پتہ چلا جب عظمت علی کی بات آئے اور کوئی بولنے والا عظمت نماز پہ گفتگو کرے تو سمجھ جانا کہ یہ علی کی فضیلت اس کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے نماز کی طرف رخ کر رہا ہے۔ رسول نے کہا کیا بات ہے، علی کو بلاؤ۔ علی آئے، کہا علی کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی مسجد سے کوئی سائل بغیر دیے لوٹ جائے، یہ غیرت علی کو گوارا نہیں ہے۔ میں نے اپنی انگلی سے نکال کر انگوٹھی دے دی۔ ابھی گفتگو رسول اور علی کے درمیان چل ہی رہی تھی کہ جبریل امین آئے اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کے مددگار یا تو اللہ ہے یا تو رسول ہے یا ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں میں وہ جو حالت رکوع میں اپنی انگوٹھیاں نکال کے لوگوں کو دے دے۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں شکایت کرنے والے اگر علی کی نماز نہ ہوئی تو پھر بتا کس کی ہوئی؟ میرے سامنے قرآن اسلام کی بک، حیات زندگی کی کتاب، اسلام کا آئین قرآن، جس کی ایک ایک آیت قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ جن حالات میں قرآن اترا ہے وہی حالات تم پہ ہوں تب۔ پتہ یہی قرآن کہیں کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مشکل تو یہ ہے مولوی قرآن اپنے نظریے سے سمجھانے لگتا ہے، مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن سمجھانا ہو تو اس کی تفسیر وہ سمجھاؤ جو رسول بتا گئے۔ رسول کیا بتا گئے؟ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ ہے قرآن جو ٹیکسٹ بک ہے، یہ اہل بیت جو اس پر تفسیر کا کام کریں گے۔ اب جب تک قرآن کی 26 آیتوں کا مفہوم سمجھنا ہے یا تو علی کی سیرت سمجھنی ہوگی یا تو حسین کا کربلا سمجھنا ہوگا، تب معلوم پڑے گا۔ جب حسن کو دیکھو گے لکم دینکم ولی دین سمجھ میں آئے گا، جب علی کو دیکھو گے تو بدر خندق میں تمہیں قرآن کا نازل ہونا سمجھ میں آئے گا، اور جب حسین کو دیکھو گے پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ صبر کا پیکر جس کو کہتے ہیں، اور میدان کربلا میں خود کو پیش کر کے اسلام کی فتح دلانا کس کو کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن اسلام کی وہ کتاب جس نے پورے کے پوری کائنات عالم کو محل حیرت کیا ہوا ہے کہ واحد اس کتاب میں اتنی فصاحت و بلاغت، اس کے ایک حرف میں اتنے قدرت کے عجائبات و کرشمے موجود ہیں کہ ہر ایک پریشان ہے، بشرطے یہ کہ وہ قرآن کو آل محمد کے ذریعے سمجھے۔ رسول ثقلین دے گئے، ایک جماعت قرآن لی ہوئی ہے، اہل بیت کو نہیں چھو رہی، دوسری جماعت اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، قرآن نہیں اٹھا رہی۔ میں یہ دونوں کو کیسے سمجھاؤں کہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اہل بیت سمجھنا ہو تو قرآن سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھنا ضروری ہے۔ صبح قیامت تک آپ سے سائنس یہ پوچھتی رہتی کہ مرنے والا زندہ کیسے ہوتا ہے، اگر حسین نیزے پہ قرآن پڑھ کر نہ بتاتے تو کیا ہم جواب دینے کے قابل تھے؟ بتائیے۔ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں چلیے، علی مرتضیٰ کی بخشش سے پوچھیں گے، اس لیے کہ موضوع وہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ قرآن کے اندر امن اور سکون اور اطمینان کا پیغام کیسے دیا گیا ہے، اور جو آیتیں جن پر آج اعتراض ہو رہا ہے 26 آیتوں پہ، ان کا اطمینان بخش جواب کیسے ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پہ انشاءاللہ العزیز ایک بہت
بھی کافی اور واقعی سیمینار بہت ہی جلد اللہ رب العزت نے چاہا تو ہماری جانب سے یعنی محبان اہل بیت سنیوں کی جانب سے غوث و خواجہ سے محبت رکھنے والوں کی جانب سے انعقاد کیا جائے گا اور ان 36 آیتوں کا وہ معنی و مفہوم جو اہل بیت کے نظریے سے ہے، جو معین الدین چشتی حسن سندری کے نظریے سے ہے، جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نظریے سے ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، بس اتنا آپ سمجھ لیجیے عزیزان ملت اسلامیہ قرآن جیسی کتاب میں بھی 300 آیتوں میں شان علی بیان کی ہے، 300 آیتوں، اور 300 آیتوں میں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا جو بھی آیت شروع ہو رہی ہے وہ سب کا مخاطب اول سردار اور پیشوا علی ہے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ 300 نہیں 500 آیتوں میں فضائل علی بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں اس کی اور تفصیل میں نہ جاؤں تو بس اتنا بیان کر دوں عزیزان محترم کہ فقیر قادری کی تحقیق کے مطابق 300-500 آیتوں میں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا پورے قرآن میں علی کا ذکر ہے۔ سب سے جدا ہے، سب سے جدا یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کی سین تک، الف سے لے کے سین تک کوئی ایسی سورہ نہیں ہے 114 مالن 114 صحیح ہوں 114 سورتوں میں علی مرتضیٰ کا ذکر 112 سورتوں میں ہے۔ صرف 2 سورے ہیں جس میں علی کا ذکر نہیں ہے، ایک سورہ منافقون ہے جس میں علی کا ذکر نہیں ہے، ایک سورہ کافرون ہے جس میں علی کا ذکر، اس میں تمہارے باپ دادا کا ذکر ہے، علی کا نہیں۔ من ذات علی رب واجبی قیدانم اللہ دانم کے مثل وہ ممکن نہیں، علی کے جیسا ہونا کہاں ممکن ہے؟ کائنات عالم میں ایک فاطمہ بنت اسد ہے، اس لیے ایک علی ہے، رسول قیامت تک سیدوں کے ہاتھ پیر چومنے والوں یہ سن لو، رسول محترم کا اپنا شجرہ جس زوجہ سے چلا ہے 11 ازواج تھی نا، کتابوں میں کیا ہے؟ سلیمان منصور پوری کو اٹھائیے، کتابوں میں کیا ہے؟ سیرت ابن ہشام کو اٹھائیے، سیرت الرسول پڑھیے، رسول خدا کی مکمل بایوگرافی پڑھیے تو کیا ملے گا کہ رسول کی 11 ازواج تھی، اور رسول کی 11 ازواج میں سے رسول کی آل قیامت تک اسی بیوی اور زوجہ سے چلے گی جس کے نکاح خانہ میں جناب ابو طالب کا نام ہے۔ ارے بارہ کل میرے پاس کوئی مدرسے کا کوئی مفتی نہ آ جائے ہم سے مناظرہ کر لو، ارے ہم لوگ مناظرہ نہیں کرنے والے، ہماری جو بات ہے ہم نے رکھ دی، آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو سلام علیکم، کیا مسئلہ ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ آج ڈبلو سے مناظرہ کرو گے، کبلو آ جائے گا، سونو آ جائے گا، چھنٹو آ جائے گا، گلی گلی میں تو مناظرین کھڑے کیے ہیں، لوگوں نے کس سے مناظرہ کرے گا؟ بتائیے کس سے جا کے لڑتے رہے ہیں؟ ہم نے اپنی بات کتاب و سنت کی روشنی میں کہہ دی، سمجھ میں آئے نہ آئے آپ اپنی دوزخ میں ڈال دیجیے، ہم کو آپ اپنی جنت میں نہ جانے دیجیے گا، ہمیں تو وہی جنت چاہیے جس میں علی ہوں گے، اور یقین یہ ہے کہ اس میں آپ تو نہیں ہوں گے۔ کیا جھگڑے کا مسئلہ ہے؟ کیا دقت ہے آپ کو؟ کیوں ہمارے لڑتے ہیں آپ؟ ہمیں اپنے عقیدے کی ترویج و ارشاد کے لیے کسی مولوی صاحب کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
قرآن و حدیث اور سنت اور اپنے اکابر کے اقوال کے مطابق رکھتے ہیں. جس کو یہ بات پسند نہ آئی ہو کہ ابو طالب نے رسول خدا علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ پڑھا ہو، وہ گھر جائے المواہب النبویہ اٹھا کے پھاڑ دے. ہمیں کیا سیرت ابن ہشام نکالے اور اس کو جو ہے آگ کے سپرد کر دے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ہاں اگر ایمان ابو طالب کے قائل ہونے پہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور یہ لوگ نماز نہ پڑھائیں، یہ امامت کے قابل نہیں ہیں، تو بس ایک سوال کا جواب دیتے جائیے کہ جو لوگ ایمان ابو طالب کے قائل ہوئے ہیں وہ سب کے بارے میں بھی آپ کا وہی فتویٰ ہے یا نہیں؟ پھر آپ جہاں امیر عبدالواحد گرامی ہوں گے وہیں ہم ہوں گے، پھر جہاں قاضی دہلان مکی ہوں گے وہیں ہم ہوں گے، پھر جہاں امام قسطلانی ہوں گے وہیں ہم ہوں گے، پھر جہاں خواجہ عطا محمد بنجالی ہوں گے وہیں ہم ہوں گے، پھر جہاں نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں گے وہیں ہم ہوں گے. اور تمہارے بارے میں تو یقین نہیں ہے، نظام الدین اولیاء کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہوں گے، تو ہم ان کے ماننے والے وہیں ان کے ساتھ. مطلب ہوتی ہے جب حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا ہوا. تیرے بیٹے کی 11 میں یہ بولا، 13 میں یہ گونگا بہت. اور آج شعبان المعظم کی ہمارے نزدیک کی تاریخ کا جو لیٹ ہے آج، وہ 25-26 شعبان کو شاید ان کو گواہی شرعی ثبوت مل جائے اور وہ باقی پلٹ کر یہاں آئے. ہم نے تو 1 شعبان کو ہی 14 تاریخ کو مارچ کی ہی رات کو 10:32 پہ کہہ دیا تھا کہ خبر مستفید کے ذریعے مجلس شرعی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا اور اس کی گواہی مل چکی ہے. کچھ لوگ بہت دیکھتے ہیں 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، اپنی اپنی باتیں ہیں. کچھ لوگ 40 سال کے بعد آئے، یہ تو 4 دن کے بعد آئے، کیا مسئلہ ہے؟ ضروری نہیں ہے ہر بار آپ کے رینج میں جائے، کچھ باؤنسر بھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں رکھتے ہوئے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. عزیزان محترم، علی کائنات عالم میں پہلا خوش شہادتین ہے، اس نے پہلے 2 شہادتوں کی گواہی دی. دیکھیے علی کے نام پہ بولیے گا، مائک اپنا کام کر رہا، آواز کھینچنے کا، میں اپنا کام کر رہا ہوں. علی کے نام پہ بولیے گا. کیوں پتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، رسول کے صحابہ کہتے تھے نحن معاشر انصار کننا نبور اولادنا بحب علی بن ابی طالب، کہ ہم انصار رسول کے صحابہ اپنی اولادوں کو علی کی محبت کے ذریعے سے ٹیسٹ کرتے تھے. اگر علی سے محبت کرتا تھا تو ہمارا، علی سے محبت نہیں کرتا تو پھر ہمارا بیٹا نہیں. صاحب مجد المجالس علامہ صفوری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں جب یہ اعلان سنا کہ اپنے بچوں کو علی کی محبت سے پہچانو تو وہ راستے میں کھڑے ہوئے، بیٹوں پہ علی کی محبت پیش کرتے، اگر قبول کرتا تو سینے سے لگاتے، انکار کرتا تو گھر جا کے ان کی ماؤں کو طلاق دیتے. ماؤں کو طلاق دے کے کہتے کہ یہ بچہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو حلال زادہ ہوتے ہیں وہ پھر علی سے محبت کیا کرتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے سیدھی بات ہے، گھما پھرا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی سے خوش رکھنے والا 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو منافق ہے، یا تو ناپاکی کا بچہ ہے، یا پھر حرام زادہ ہے. میں نہیں کہہ رسول ہے، اور میری بات پہ یقین نہیں ہے تو فتاویٰ دیا کہ 15ویں جلد اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. 15ویں جلد کی فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے یا تو منافق ہے، یا تو حرام زادہ ہے، یا پھر ناپاک کا
سچے صحابہ. زور سے بولیے, میرے نبی کے سچے صحابہ. زور سے. کیا کہتے تھے؟ کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ, کہ ہم منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے. یعنی مجلس میں جاتے اور علی کرتے, چہرہ دیکھتے, چہرہ بگڑ جاتا تو منافق, چہرہ کھل جاتا تو مومن. تو علی کا نام آئے تو چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے, چہرہ کھلا ہوا. نہیں اچھا لگے پھر بھی واہ کرو, کہتے کم سے کم پڑوس والے کو امپریشن تو رہے. بھائی گھر کا بھیج جو ہے باہر مت کھولو, یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ سے نہیں, یہ سب علی والے ہیں محبت کر. یہ میں اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے غیر مانوس سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, المنافق, لکھنے والے ہیں الموفق احمد الخوارزمی, سن وفات 587 یا 83 صدی. منافق الخوارزمی کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ تشریف فرما تھے. اتنے ایک بہت قوی حیرت اور بہت موٹا تگڑا اونچا لمبا انسان آیا کہ اس کے بال جو ہے وہ بڑے موٹے موٹے سیاہ تھے اور اس کے جسم کے ارد گھرے ہوئے تھے اور وہ آنکھیں بڑی سرخ تھیں, چہرہ ڈراؤنا تھا. بڑا مہیم تھا. صحابہ دیکھ کر کے اس کو تھوڑا گھبرائے, دائیں بائیں ہو گئے. رسول وہاں تشریف فرمانے, اس نے آ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. اتنے میں علی مرتضیٰ وہاں سے آئے. کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا جی تم نہیں جانتے اس کو؟ کہا اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے. رسول نے کہا یہ ابلیس ہے, یہ شیطان معبود ہے. تو علی مرتضیٰ نے فوراً کنار نکالی اور جا کے اس کے پیشانی سے پکڑ لیا اور اتنا مضبوط پکڑا اور تلوار باہر نکالی. تو یا رسول اللہ علی سے قتل کر دیتا ہوں. رسول مسکرائے کہ علی اللہ نے اس سے مہلت دی ہے قیامت تک. ہاں اللہ نے ابلیس کو مہلت دی ہے کب تک؟ قیامت تک. اور وہ کہاں بیٹھے گا؟ شراب کھانے میں, جوئے کھانے میں, ناچ گانوں کے اڈے میں بیٹھے گا؟ نہیں. قرآن پڑھیے. قرآن کہہ رہا, قرآن نے ابلیس سے کہا پروردگار کیا کر رہا ہوں میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. وہاں سے وضو بنا کے جبہ اوپر رستہ لگا کے آ رہا ہوگا, راستے میں لے کے ایسا شارٹ کٹ ماروں گا سیدھا جہنم. رمضان آئے گا تو قرآن پڑھ لیجیے, آدمی میں آئے کی تلاوت کی سورہ بقرہ میں سارا دکھائی دیتے ہیں لوگ. کہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, ہر سیدھی راہ پہ چلنے والے کو بہکاؤں گا. پتا چلا ابلیس آپ کو بار میں یا ڈانس کلب میں نہیں ملے گا, ابلیس آپ کو مسجد میں ملے گا, ابلیس آپ کو مدرسے کی چٹائی میں ملے گا, ابلیس آپ کو ذکروں کی محفل میں ملے گا, ابلیس آپ کو اچھے مقام پہ ملے گا, جنبہ و استان میں ملے گا, ایبا قبا پہنے ہوئے ملے گا. تو اس کو کیسے پہچانے؟ تو آئیے روایت کر دوں, مکمل کر دوں. علی نے پکڑا, بلغام نکالی, کابی ختم کر دوں گا. اللہ نے اسے مہلت دی ہے, علی اسے چھوڑ دو. علی نے اسے چھوڑا, وہ دوڑ کے جا کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا. کہا علی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا ایسا بگاڑ دیا جو تم مجھے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کرنا چاہتے ہو؟ جب تک کہ یا علی تم سے وہی شخص نفرت کرتا ہے, میں اس کی والدہ کے ساتھ اس کے بستر میں شریک ہو جاتا ہوں. یہ کون کہہ رہا؟ ابلیس کہہ رہا. میں جس کی والدہ کے ساتھ اس کے بستر میں شریک رہتا ہوں اور پھر جو بچہ جنم لیتا ہے علی وہی تجھ سے نفرت اور بغض رکھتا ہے, اور جو پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے علی وہ تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا, وہ تجھ سے صرف اور صرف محبت. علی اگر تم منافق کا گھر مال و دولت سے بھر کے ہو تو اس سے محبت نہیں کرے گا, اور تو اگر اپنے محبت کرنے والے کا دانت بھی توڑ دے نا تو بھی وہ اس سے محبت کرتا ہے. محترم علی سے محبت کی,
میں کب منع کر رہا ہوں کہ کعبے میں کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی نہیں پیدا ہو سکتا، کیا دقت ہے؟ جائیے اور اس کے لیے ثابت یہ کرنا پڑے گا نا کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر کس کس کو جانے کی اجازت تھی، کون کون جا سکتا تھا، کس کس کو انٹری تھی، اس کی چابی کس کے پاس رہتی تھی۔ سیدنا حکیم ابن حزام کی والدہ جب تشریف لائی تھی تو حالت حمل میں سیڑھی لگائی گئی تھی، تب کعبے کے دروازے، اس لیے کہ کعبے کا دروازہ آج جتنی اونچائی پہ ہے رسول خدا کے زمانے سے اتنی اونچائی نیچے نہیں ہے۔ 9 ماہ کا حمل لے کے عورت اور خاتون اتنی اونچائی پہ پہنچے گی کیسے؟ سیڑھی لگائی تو لگائی کس نے؟ اور حالت حمل میں خاتون کو اندر جانے کی اجازت کس نے دی؟ پھر یہی اعتراض تو علی کے لیے بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب علی کی والدہ نے رخ کیا ابو طالب کے گھر کی طرف تو بیت سے ندا آئی، فاطمہ بنت اسد رخ ہمارے گھر کی طرف کیجیے، اور کعبے کی دیوار رکن یمانی سے پھٹ کے کہتی ہے دروازے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہیں آنا ہو تو دیوار سے آؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کی دیوان سالے اٹھائیے گا، کیا کہتے ہیں؟ بیان کس منہ سے ہو؟ مجمع البحرین کا رتبہ، مجمع البحرین یعنی شریعت و طریقت کا جو سنگم ہے، بیان کس منہ سے ہو؟ مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت کا ہے سرچشمہ، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا۔ بابا شفیع القادری سے دلیل مت مانگیے گا، پہلے احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے ذرا مراقبہ کر کے پوچھیے گا کس دلیل سے آپ نے لکھا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، وہ جواب دیں گے وہی جواب ہمارا، اور یہ کہنے کی وجہ سے اگر میں گمراہ ہوں تو فیصلہ آپ کر لیجیے گا کون کون ہو رہا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ امام جامی نے لکھا، مسلم المہمہ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ اللہ میں لکھا ہوا ہے، مستدرک حاکم میں ہے، امام ذہبی نے جب اس پہ تعریف کی تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر میں اس کے بعد کہنا شروع کروں کہ بھائی صاحب یہ پہلے زخار میں لکھا ہوا ہے، مجمع البحرین میں لکھا ہوا ہے، یہ کتابیں مناقب علی میں لکھا ہوا ہے، الخوارزمی میں اس کو لکھا ہے، خطیب بغداد میں اس کو لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ اس کو سعدی نے لکھا ہے، اس کو شیرازی نے لکھا ہے، تو اتنی ساری دلیلیں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دلیل کافی ہے، ایک دلیل کافی ہے۔ جب عمرے یا حج کے لیے جانا تو عمرے یمانی کے وہ دراغ جو پڑی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے کعبے سے پوچھ لینا، خدا کا گھر تو ہی بتا یہ دراغ کیوں ہے؟ کروڑوں روپے خرچ کر کے دراغ بنانے والا وہ دراغ بنا نہیں سکتا، کیوں؟ جب جب دراغ بنتا ہے 13 رجب کو پھر سے دیوار شک ہو کر کے یہ دلیل دیتی ہے یہ علی کی آمد کی علامت ہے، ملا کتاب سے ملا سکتا ہے کعبۃ اللہ سے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامی کون ہے؟ ورد میں آج کتنے ہمارے 46 70 میں سے گھر جا کر کے نکالیے گا ریشو کیا بنتا ہے، سننا علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر تو اللہ کی طرح ہے، میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں، جناب معدد میں موجود ہے، مناقب میں موجود ہے، کیا علی کا ذکر ایسے ہے جیسے قرآن میں قل واللہ، میں پڑھ کے نکل جاؤں تو سبحان اللہ میں بات رہ جائے گی، میں یہاں سے ٹھہر کے سمجھانا چاہتا ہوں، علی کا ذکر ایسے ہے جیسے قرآن میں قل واللہ۔ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں سینے میں ہاتھ رکھ کے بتائیں، خوش دہان قاری، اچھا قرآن پڑھنے والا، 2
جو کسی کے قرآن پڑھے جاتے ہیں ایک شتابدی میں بیٹھ کر 6 دن میں قرآن ختم، شبینے پہ شبینے ہو رہے ہیں صاحب، کیا چل رہا ہے اللہ بہتر جانے، نہ پڑھانے والے کو کچھ پتا نہ پڑھنے والے کو، جبکہ رسول اپنے صحابہ کو کہہ رہے خبردار 7 دن سے پہلے قرآن نہ ختم کرو، اور یہ سارے ایک رات میں پورا قرآن، بڑی بڑی صورتیں ہیں، ایک ایک بات پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کتنی بار؟ اور قل هو اللہ، کیوں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ 114 سورتوں میں سے 113 صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ 3 بار، وجہ ریزن کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ پورے قرآن کا جتنا ثواب ہے اتنا قل هو اللہ پر 3 بار پڑھنے کے ثواب مل جائے گا، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں گھر سے نکلو 3 بار قل هو اللہ پڑھ کے نکلو، پورے قرآن کے ختم کا ثواب۔ یعنی کسی کے پاس پورا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، سمے نہیں ہے، تو فقط اتنا کرے کہ وہ قل هو اللہ شریف 3 بار پڑھ دے، پورے قرآن کے ختم کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ کہ پورا قرآن نہ پڑھ سکے تو 3 بار قل هو اللہ پڑھ دے، اور اگر پورا قرآن پڑھے تو پھر بھی 3 بار پڑھے، تاکہ ایک قرآن یہ ختم کا ثواب، 3 بار قل هو اللہ پڑھے تو ایک اور ختم کا ثواب۔ تو یہی تو رسول کا ہے، علی کی مثال قل هو اللہ کی طرح ہے، جب میرے صحابہ کا ایک بار ذکر کرو تو علی کا کم سے کم 3 بار کرو تو وہ قل هو اللہ کی طرح ہے۔ امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ کسی کو کہے گا نہیں میری طرف رخ کر کے سجدہ کیجیے، اگر درست رکھنا ہے نمازوں کو عبادتوں کو تو تمہیں کعبے کی طرف رخ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ تو علی کسی کو نہیں کہیں گے کہ مجھے مانیے میری تعظیم کیجیے، اگر چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کے عشق کا قبلہ درست رہے تو علی سے محبت کرنا پڑے گا۔ کعبہ کسی کو بلائے گا نہیں، علی کسی کو بلانے نہیں جائیں گے کہ مجھ سے محبت کرو، حاجت نہیں ہے علی یہ مرتضیٰ کو۔ کیوں؟ عزیزان محترم، یوں تو کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، سب کی عربی آج آتی ہے، مجھے ایسا نہیں مگر میں چاہتا نہیں کہ اس وقت پڑھا جائے، عربی پڑھو پھر ترجمہ کرو تو دگنا وقت جاتا ہے۔ والد کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، ماں ام المؤمنین ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کیا کہتی ہیں بتائیں کہ ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، قرآن دیکھنا عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت، مانگے نہیں مانگے، یقین ہے نا اس پہ آپ کو، چاروں چیزیں عبادت ہے۔ یعنی اگر آپ دن بھر کعبہ دیکھتے رہیے گا تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، اگر آپ دن بھر علی کا چہرہ دیکھتے رہیے گا، ذکر علی کرتے رہیے گا تو عبادت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولیے۔ ایک صاحب آئے، ایک دم تازہ غسل کیا، وضو کیا، جیسے غسل کے بعد وضو کی حاجت نہیں رہتی ہے کیونکہ بڑا وضو جو ہے چھوٹے وضو کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ تو ہم لوگوں نے مسلم نے پڑھا تھا، اسی مقبولیاں جو اب کیا بہت دن ہو گیا عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہ ہے کہ کوئی تازہ غسل اور وضو کر کے نئے کپڑے پہن کے اس طرح خوشبو لگا کے آئے اور کعبہ ادھر ہے، ادھر اٹھ کر کے مصلی بچھا کے لگے نماز پڑھنے، پیچھے سے مولانا صاحب آئے ہیں پتھر اس یاد رہا ادھر ہے قبلہ، ارے کیا ہوا میرا کپڑا نیا ہے، ارے بابا قبلہ ادھر ہے کعبہ، ارے مولوی صاحب تازہ وضو بنا کے آیا ہوں، ارے میں یہ نہیں کہہ رہا قبلہ ادھر ہے ادھر رک کر، ارے حضرت خوشبو لگائی ہے اود مگر جب تک تیرا کعبے کی طرف نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔
کیا کعبے کی اہمیت ہے دیکھو آپ. میں کعبے کی اہمیت بتاؤں گا, علی کی سمجھتے رہیے کہ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. نمازوں کا رخ, نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے, عشق رسالت کا قبلہ علی ہے. دلیل میں دوں گا نا آپ کو, گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کسی وجہ کے لیے ہمیں مل رہی ہے, ہمارے پاس ہے دلیل, ہم دے دیں گے انشاءاللہ. بولیے فاتحہ کرنے بیٹھے گا قبلے کی طرف رخ کیجیے, ہے کہ نہیں؟ بیٹھ ہونے بیٹھے گا قبلے کی طرف رخ کیجیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے. وضو کرنے بیٹھے گا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے. احترام کرتے ہی نہیں کرتے ہیں. گھومنے گئے, ایسا بنایا تھا بگاڑے خبردار, قبلہ ادھر گھومیے, ادھر نہ گھومیے. تو ایک بار قبلے کی طرف رخ کر کے گھومے. میرا امام امام اعظم ابو حنیفہ دو شاران گزری ہے ان کی, کہتے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیے گا جو کعبے کا احترام نہ کرے, تو جو علی کا احترام نہ کرے اس کو امام بنانے کے چکر میں ہو. امام احترام علی کی بنیاد پر. ارے صاحب پیدا ہونے کی بات کرتے ہو, نماز اور حج اور روزے کی اور فاتحے کی, میں تو مر کے قبر میں گزروں گا تو اوپر سے کہے گا قبلے کی طرف رخ کر دینا. یعنی ولادت سے لے کر کے قبر تک قبلے سے رخ نہ پھرنے پائے, قبلے کی طرف رخ رہے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں مسلمانوں, وہ عبادت کا قبلہ, یہ عشق مصطفیٰ کا قبلہ. تو مدینے کے ڈھکن اور بوتل چومنے والوں علی کی طرف کب رخ کرو گے؟ مدینے میں پیدل ننگے پیر چلنے والوں نظر اشرف میں کب ننگے پیر چلو گے؟ مسواک رکھتے یہ بتانے والوں نبی کی سنت ہے, تو ایک مسواک رکھ لینا تو نبی کی سنت ہے. پوری زندگی علی علی کرنا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے. ذکر علی عبادت کے درجے میں رسول جانتے تھے امت کوتاہی کرے گی, ثواب کی نیت سے انہیں کرنی ہے. جنت کے لالچ میں علی کا ذکر کروایا ہے. رسول نے نہیں فرمایا. ابو دجانہ کی حدیث پاک ابن عباس سے بنی ہے, رسول کہتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں علی جائیں گے, سب سے پہلے علی جائیں گے جنت میں. سیدنا ابو دجانہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اس سے قبل آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے, جب تک آپ نہ جائیں گے انبیاء نہ جائیں گے, جب تک آپ کی امت جنت میں جائے گی. ہر امت پہ جنت حرام ہے. آج آپ کہہ رہے ہو علی جائیں گے, تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں ابو دجانہ کتنی اچھی بات پوچھی تم نے, جاؤں گا تو میں سب سے پہلے, مطلب میرے آگے آگے میرا لیاؤ ہم لے کے علی چل رہا ہوگا, وہ بحث سے میں خالی بن جائے گا, میں بحث سے میں آپ نہیں کروں.
کہ ہمارے یہاں ایک بات ایسی چلتی ہے، کسی کو بھی صدقہ ملا، اس کو بھی صدقہ ملا، سب کو صدقہ ملا. میں کہتا ہوں نہیں، صدقے والی قوم الگ ہے، حصے والی اور ہے. جو جس کا شجرہ علی سے نہیں ملتا اسے حسنین کا صدقہ ملتا ہے، علی سے ملتا ہے اسے حسنین کا حصہ ملتا ہے. غوث اعظم حصے والے ہیں، غریب النواز حصے والے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حصے والے ہیں. قیامت تک کے سادات وہ ہیں جن کو علم علی سے حصہ ملے گا، اور باقی جس کو بھی ملے گا علم علی کا صدقہ. مولانا محمد سلام و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی وہ ہے جو دو گواہیاں دینے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زور سے علی وہ ہے جو سورۃ النجم ہے، 2 کلو کی طرف نماز پڑھنے والا ہے. علی وہ ہے جس کے لیے 2 بار ڈوبا ہوا سورج بدل کے آیا ہے. علی وہ ہے جو 2 ایسے بیٹوں کا باپ ہے جو رسول کے بیٹے ہیں. علی وہ ہے جس نے صرف 2 بار تلوار کھینچی ہے، ایک بار خندق میں، ایک بار خیبر میں. خندق میں تلوار کھینچی تھی تو عمر ابن عبد العزیز 2 حصوں میں پڑا تھا. خیبر میں تلوار کھینچی تو مرہم 2 حصوں میں پڑا ہے. علی کون ہے؟ امام المشارق ہے، امام المغارب ہے. حدیث سے کیسے پیچھا چھوڑاؤ گے؟ ہاں، کعبے میں جاؤ تو علی، مسجد میں آؤ تو علی، خانقاہ میں جاؤ تو علی، جامعہ میں جاؤ تو علی، احد میں آؤ تو علی، بدر میں جاؤ تو علی، خیبر میں پہنچو تو علی، خندق میں آؤ تو علی، تبوک میں آؤ تو علی، ذات السلاسل میں پہنچو تو علی، بئر العلم میں آؤ تو علی، بنی مصطلق میں آؤ تو علی، علم کے شہر میں آؤ تو علی، حکمت کے گھر میں آؤ تو علی. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، زور سے زور سے. کوئی مشکل پیش آئے رسول کو تو بلائیں علی، بیٹی دینا ہوا تو علی، کسی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنانا ہوا تو علی، قیامت میں اپنا جھنڈا لینا ہوا تو علی، کوثر سے پلانا ہوا تو علی، جنت کے دروازے پہ جس کی محبت کا سوال ہوگا تو علی. اپنے گھر پہنچو گے تو اس طرح بجاؤ گے دروازہ تو کھٹکھٹ آواز آئے گی. ایک زمانہ ایسا تھا، نیا نیا چلا تھا ماڈل، بیل دبائیے تو اندر آواز آتی تھی اللہ اکبر کی، بیل دبائیے تو اندر آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی آتی تھی. لوگوں نے وہ مشین لگوائی تھی. یہ مشین گھروں میں لگواؤ، مگر جب جنت میں جاؤ گے نا، جنت کی کنڈی کھٹکھٹاؤ گے تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی یا علی. میں نہیں کہہ رہا سوائی کے محرقہ میں ابن حجر جیسا بتاؤ گے تو آواز یا علی کی آئے گی تو ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا ہوگا علی سے تو دامن بچائیے. آج 12 امام کا نام لو تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے منافق کا. یہ 12 امام کون ہیں؟ یہ شیعوں کے ہیں، یہ رافضیوں کے ہیں. اب میں تجھ سے پوچھوں 12 کے لفظ تجھے چھڑ کیوں ہے؟ شاید میرا نبی پیدا ہوا ہے اس لیے تجھے چھڑ ہے، شاید رسول کی ولادت ہے. 12 کے لفظ سے تو پہلے وہ چھڑتے تھے جن کے پجامے بہت اوپر ہوتے تھے، جن کے کرتے بہت لمبے ہوتے تھے، جن کے سروں پہ بستر ہوتا تھا. یہ اپنے والے پھول چادر پاتے والے 12 کے نام سے کب سے چھڑنے لگے؟ ارے 12 کے لفظ سے کہاں بھاگو گے؟ لا الہ الا اللہ کی پہلی گواہی میں لفظ 12، بولو 12، محمد رسول اللہ میں 12، دن کے 12، رات کے 12. دو سے پیچھے والے ابھی کس کے انتظار میں؟ کوئی آنے والا ہے؟ بولیے نہیں. الا المودۃ فی القربى میں لفظ 12، مودۃ فی القربى میں 12، یطہرکم تطہیرا میں لفظ 12، زور سے صراط مستقیم میں لفظ 12، امیر المومنین میں لفظ 12، علی ابن ابی طالب میں لفظ 12، خاتم النبیین میں لفظ 12،
इमाम मुत्तकीन में लफ्ज़ आया, इमाम वासिलीन में लफ्ज़ आया, कातिल मुहाजिरीन में लफ्ज़ आया। अल्लाह ने बुर्ज बनाए वाला, अल्लाह ने अब्दाल रखे वाला, अल्लाह ने मूसा के लिए दरिया में रास्ते बनाए वाला। जैसे या अय्युहल मुदस्सिर के लफ्ज़ हर्फ वाला, या अय्युहल मुज़म्मिल के हर्फ वाला, या अय्युहल रसूल के हर्फ वाला, रहमतुल लिल आलमीन के हर्फ वाला, शफीउल मुस्लिमीन के हर्फ वाला, इमामुल मुरसलीन के हर्फ वाला। 12 से कितने दूर जाइए? हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफ़र सादिक, मूसी काज़िम, अली रज़ा, तक़ी जव्वाद, अली नकी, हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद महदी। जोर से इस 12 के बगैर कलमा अधूरा, उन 12 के बगैर कायनात अधूरी। जोर से वो 12 ना हो तो बुरूज न हो तो आसमान का निजाम खत्म हो जाए, ये 12 न हो तो जमीन का निजाम खत्म हो जाए। रसूल कहते हैं अन-नुजूम अमानुल अहलिस समा व अहल बैती अमानुल अहलिल अर्द। सितारे आसमान वालों के लिए अमान है और मेरी अहले बैत आले मोहम्मद जमीन वालों के लिए। मुझसे न पूछिए वलीउल्लाह मुहद्दिस अहली से पूछिए, मुझसे न पूछिए मुजद्दिद अल-कसानी से पूछिए, मुझसे न पूछिए काली समावता पानीपति से पूछिए। सब ये जबान होके कहेंगे ये 12 हैं तो अगवास की बारात है, ये 12 हैं तो ख्वाजवान की जमात है, ये 12 हैं तो अबदाल आ रहे हैं, मुजरा आ रहे हैं, सादिकों की जमात चल रही है और या अल्लाह की जमात फल फूल रही है। कोई वली भी हो और अली को न माने, बगैर अली के विलायत का दावा ऐसे ही है। क्या दूं? जोर से, जोर से, बगैर अली को माने हुए विलायत का दावा करना ऐसे ही है। अभी जाने मोहतरम फिर से दोहरा रहा हूं, इसको सुनिएगा, सुन के लेके जाइएगा अपने साथ, छोड़िएगा नहीं। बगैर अली को माने, अगर कोई विलायत का दावा करे तो बड़े जामी को सुन लो ताकि बात समझने में आसानी हो। कहते हैं अली औलियारा दलील हक़ामत, अली अंबियारा वलियन नसीरा। अली वली के हक होने की दलील है, हवाले हुए तो वली नहीं हो सकता। आजकल तो लोग कहते हैं कौन कितनी बड़ी गाड़ी में है, इसका कितना बड़ा बंगला है, वो उतना बड़ा अल्लाह का वली होगा, उतना बड़ा मुंशी होगा। लेकिन आज के ज़माने में मेरे बगदादी मालूम के कच्ची आ जाएं तो लोग कहते भाई ये मोहब्बत है, ये तो बड़ी अच्छी, ये तो फटे हुए रास्ते, ये तो गाड़ी से नहीं उतरना है, ये तो घोड़े से नहीं उतरना है। देखिए कैसा मिजाज बदल गया, कैसे फकीरी में शाहान क्या कहते हैं हुकूमत और आमरीत घुस गई। अब यहीं से पता लगा ये रास्ता जा किस तरह है। अली तो फकीर है, फकीर किसको कहते हैं? तो बात नहीं अधूरी है, इसको पूरी करूँगा। फकीर किसको कहते हैं? वो जो दरवाजे पे कहता है अल्लाह के नाम पे 1 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे, और किसी मदार के सामने कहता 786 रुपये दे दे, 5000 रुपये दे दे, वो फकीर है। बोलिए, बात को इख्तिताम पे ला रहा हूँ, वो फकीर है। हाँ, फकीर मैं कहता हूँ। अली रसूल के साथ खैबर में आए, रसूल के सर में दर्द था, रसूल मैदान में नहीं आए और कहा कि जंग लड़िए। साहब किराम अपने अपने एतबार से झंडा लेके जाते रहे, वापस आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। 39 डेज गुजर गए, या रसूलुल्लाह फतह नहीं हो रही। रसूल ने कहा कल अलम मैं दूंगा। जरूरी नहीं कि जोरदार बात जोर से की जाए, जोरदार बात धीरे से भी कहिए तो जोरदार नहीं रहती। रसूल ने कहा कल अलम मैं दूंगा, ला उतियन्ना रायता गदन रजुलन क़र्रारिन बैना क़र्रारिन, कल अलम उस मर्द को दूंगा जो क़र्रार है, गैर क़र्रार है, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, कल अलम उसको भी
کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی آئے، کیا ہو رہا تھا؟ آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں سوزش ہے، رسول نے اپنا لعاب دہن ڈالا، لعاب دہن علی کی آنکھ میں ڈالا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، ابو قتادہ اپنی آنکھ میں ڈالا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، کھارے پانی کے کنویں میں ڈالا، پورا پانی میٹھا ہو گیا، رسول نے لعاب دہن کی ہڈی میں ڈالا، ہڈی جڑ گئی۔ یاد آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ رسول کا لعاب کتنی عظمت والا، جہاں ڈالے کسی کو جھوٹا دے دیا تو یادداشت مضبوط ہو گئی، حافظہ صحیح ہو گیا، کسی کو لعاب لگا دیا تو جسم خوشبودار ہو گیا، ابو برزہ اسلمی تو رسول لعاب لگائیں تو جسم میں خوشبو آئے، رسول لعاب لگائیں تو کھارا پانی میٹھا ہو، رسول لعاب دیں تو علم آ جائے، رسول لعاب لگائیں تو آنکھ درست ہو جائے، رسول لعاب لگائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کا زہر ختم ہو جائے، رسول لعاب لگائیں تو بھوکی ہوئی آنکھ درست ہو جائے۔ تو جس رسول کے لعاب دھوپ کا اتنا کمال ہے، اس رسول کے خون کا کتنا کمال ہوگا۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، جا کہیں کے وقت آنا کل میں۔ آپ لوگ سادگی سے بیٹھ جائیں، ایسے تو نہیں بیٹھے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، سیدنا رسول اللہ، نعرے تکبیر۔ گلگوشت ہونے جا رہی ہے، دلہے کو جانے کی عادت حضرت کے محمد نامی شروع کے ساتھ بتائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ گلگوشت ہونے جا رہی ہے، سید حسین کے ساتھ شاہ صاحب بتائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سید صاحب اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دلہے کو جانے کی عادت سید مصباح صاحب کی گلگوشت ہونے جا رہی ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے پنجتن، نعرے حسین، سید صاحب اللہ، سادات اکرام۔ گلگوشت ہونے جا رہی ہے، دلہے کو جانے کی عادت سید عارف صاحب لگی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ سید عارف صاحب لگی کو خوش ہونے لگے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ سید رشاد صاحب لگی گلگوشت ہونے لگے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ سید اشرف میاں صاحب لگی گلگوشت ہونے لگے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سادات اکرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق القادری حیدری صاحب لگی گلگوشت ہونے جا رہی ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مفتی شفیق القادری صاحب اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ گلگوشت ہونے جا رہی ہے سید احمد میاں جعفر صاحب لگی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔
सैयद शादाब साहब की गुलपोशी होने जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत मौलाना हाफिज अहमद साहब की गुलपोशी होने जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयद शादाब साहब की गुलपोशी होने जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शादाब इस्लाम जश्न मौलूद पाक का मंगल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज शाहनवाज किबला की गुलपोशी होने जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सादात इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद मुकर्रम दानिश प्रोफेसर अब्दुल्ला की गुलपोशी होने जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर सैयद अब्दुल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाफिज शाहनवाज साहब की गुलपोशी होने जा रही है। हमारे नाज़िम साहब की गुलपोशी बाकी है, आप आ जाइए। तो ये मोहम्मद हुसैन डाफी साहब के नाम से लोग आज गुजारिश करूँगा उनकी गुलपोशी। या रसूल अल्लाह, या अली।
پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں ایک ایک کر کے باہر نکلے اور نیاز لیتے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پیارے اسلامی بھائی ایک ایک کر کے نکالتے جائیں اور نیاز لے کر جائیں، کوئی ایسے نہیں جائے گا.